مگر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا ہو۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھولی تو ایسے لگا جیسے شاید برابر والے کمرے میں کوئی گیا ہے، شاید عمل واپس آئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ لڑکی رات کو 1 بجے واپس آئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے باپ کو ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے، کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر جب میں تیار ہو کر نیچے آیا تو کنزا یونیفارم میں ملبوس تھی، ناشتہ کر رہی تھی۔ پھپھو مجھے دیکھ کے کہنے لگی، آؤ بیٹا جلدی سے ناشتہ کر لو۔ میں فوراً سے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، بس تھوڑا سا ناشتہ کیا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کنزا کہنے لگی، بازل بھائی آپ مجھے کالج تک چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا ابھی مجھے آفس کی طرف سے گاڑی نہیں ملی، اس لیے آج تو نہیں چھوڑ سکتا، آج مجھے خود کیب پکڑ کے جانا پڑے گا۔ میری پھپھو کہنے لگی، ارے ایسے کیوں جانا پڑے گا، گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ لو چابی پکڑو، بس اسے کالج چھوڑ دینا پھر تم چلے جانا، واپسی پہ اسے ڈرائیور لے آئے گا۔ میں نے کہا اور میں 2 گاڑیاں کیسے واپس لے کے آؤں گا؟ نہیں پھپھو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیب سے ہی آفس گیا تھا، پھر مجھے آفس کی طرف سے گاڑی مل گئی۔ پہلا دن تھا اس لیے میں کافی مصروف رہا۔ جب واپس آیا تو عمل باغ میں ٹہلتے ہوئے شاید چائے پی رہی تھی، کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ساتھ میں کان پہ فون لگایا ہوا تھا، ویسے ہی جینز کی پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے، کھلے بال، ہنس رہی تھی، فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی اندر پارک کی اس نے میری طرف دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ میں نے بھی اس سے بات نہیں کی۔ گاڑی سے میں باہر نکلا، دروازہ بند کیا، لاؤنج کی طرف جانے لگا جب اس کی آواز نے میرے قدموں کو روکا۔ ہاں وہ میری سوتیلی ماں ہے نا، ان کو بڑا شوق ہے، آئے روز اپنے کسی نہ کسی رشتے دار کو بلائے رکھتی ہیں جو یہاں پہ مفت کی روٹیاں توڑنے آ جاتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی۔ کیا سمجھتی تھی وہ میں اس کے باپ کی روٹیاں توڑنے آیا ہوں؟ میں وہیں سے واپس پلٹا، بڑے غصے سے میں نے اسے دیکھا تو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظروں کے تصادم پہ ہنس کے پھر سے فون پہ بات کرنے لگی۔ ارے آ جاؤ، تمہیں کون روکے گا؟ ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں کہ میرے دوستوں کو یہاں آنے سے روک سکے۔ بھائی میرے باپ کا گھر ہے، میں کوئی مفت خور تھوڑی ہوں۔ ویسے بندے میں غیرت ضرور ہونی چاہیے، اور کچھ ہو یا نہ ہو۔ اس کی بات پہ میرے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ میں اندر گیا، پھپھو ٹیبل پہ چائے کے ساتھ کافی لوازمات رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی اچھا جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ، میں گرم چائے بنواتی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم پہنچنے والے ہوگے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ تیار کروا لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں ایکچولی اپنا سامان لینے آیا تھا۔ کہنے لگی سامان؟ کیوں؟ میں نے کہا وہ میرے باس کا کہنا ہے کہ مجھے اسی فلیٹ میں رہنا چاہیے، کیونکہ اور بھی بہت سے لڑکے یہاں لاہور آئے ہیں، تو کبھی کسی ضروری کام سے جانا پڑ جائے گا تو پھر مشکل ہوگی، کیونکہ میری تو کوئی بھی روٹین نہیں ہے۔ پھوپھو کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی بھائی، تو یہاں سے چلے جایا کرنا، تم کہیں نہیں جاؤ گے بازل؟ میں نے کہا نہیں پھوپھو، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے رہائش کا کوئی پرابلم نہیں ہے، پلیز سمجھا کریں۔ میں بھی بات کر ہی رہا تھا جب وہ لڑکی اندر آئی۔ سامنے لاؤنج کے صوفے پہ